کو باہر سے دکھتا ہے جو سندر تاج محل، اس کے دل کی بستی میں ایک اجڑا قبرستان بھی ہے۔ تلسی کی چوپائی کے سنگ غالب کا دیوان بھی ہے، میری ہیں یہ سبھی روایت، مجھ میں ہندوستان بھی ہے۔ پر زوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کریں ہمارے منچ کے آج کے ادھیکش، ہمارے ادب کی آبرو پروفیسر جناب وسیم بریلوی صاحب۔ دوستو یہاں گرین فیلڈ پبلک اسکول گووندپورم کی پرنسپل ڈاکٹر سمن کوشک بھی ہے، ان کا بھی بہت بہت ابھینندن، دونوں اسکولوں کے اسٹاف برابر لگا رہا ہے۔ ایک بار ابھینندن اور زوردار تالیاں وسیم صاحب کے نام۔ بہت دیر ہو چکی ہے، سب سے پہلے تو میں آبھار ویکت کرتا ہوں کہ اس بہت ہی شبھ اوسر پر، جبکہ پوری کہنا چاہیے ساہتک سماج غازی آباد کا آج ہمارے بھائی پرتھوی جی کے جنم دیوس کے اپلکھ میں یہاں پر موجود ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایسے موقع آئے ہوں کہ جن لوگوں نے شکشا کے چھیتر میں بڑا کام کیا ہو اپنے شہروں میں، ان کا جنم جو ہے وہ کویتا کے ذریعے منایا جائے، شاعری کے ذریعے منایا جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ شخص جس کا جنم دیوس منایا جا رہا ہے وہ کویتا جیتا ہو۔ جو کویتا جیتا ہے وہ کبھی سماج کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، انیائے نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کی آج کے یگ میں بڑی ضرورت ہے جو سماج کو انصاف دے سکیں۔ تو میں بطور خاص بدھائی دیتا ہوں اپنے بھائی پرتھوی جی کو، اور آپ لوگوں کو بدھائی اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کے دل میں ایک سچے آدمی کی عزت ہے۔ آج کل سچے آدمی کی عزت بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ کوئی سچا آدمی اگر سماج میں عزت پاتا ہے تو یہ ہماری بھارتی پرمپرا کا نرواہ ہے، اور یہ پرمپرا باقی رہے، یہی چیز ہمیں پوری دنیا میں سب سے الگ کرتی ہے۔ آج جو کویتا پڑھی ہے یہ بالکل صحیح کہا ہمارے شکل جی نے کہ میں ادھر 10-12 دن سے لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوں، نہیں جا پا رہا ہوں، تھوڑا سا اسوستھ ہوں، میری صحت صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک اکیلی ذات ایسی ہے ہمارے راج کوشک جی کی کہ ان کے سلسلے میں نہ کا سوچنا جو ہے وہ میرے لیے گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو میں جیسے آیا ہوں یہ مجھے زیادہ بہتر سے جانتے ہیں، لیکن میں اس خوبصورت محفل میں جہاں پر ہمارے منتری جی تشریف فرما ہیں، عبدل جی موجود ہیں، یہاں پر دیگر افسران موجود ہیں، ہمارے بہت ہی عزیز سنتوش جی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر وہ سارے لوگ ہیں جو ادب کی ساہت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں ان سے ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ اگلی مرتبہ اگر میں زندہ رہا ہوں، میری ملاقات آپ سے ہوتی ہے اس منچ کے اوپر، تو یہ منچ سجنا چاہیے پرواز صاحب کے اور کنور بیچین صاحب کے جشن کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان کی ساہتک اپلبدھیوں کا ایک بڑے پیمانے پر یہاں پر ان کے ساتھ ان کا سمان سماروہ ہونا چاہیے، اور سمان سماروہ میں صرف کویتا اور شاعری ہی نہ ہو بلکہ اتل جی نے کہہ دیا ایسا ہی ہوگا۔ مجھے یقین ہے جو اتنی دیر ساہت کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ ساہتکاروں کی خدمات کو سمجھتے ہوں گے، اس درد کو سمجھتے ہوں گے جس کو یہ لوگ گاتے ہیں، جیتے ہیں، اور وہی ادب کا حصہ بنتا ہے، وہی ساہت کا حصہ بنتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ غازی آباد اپنی ذمہ داری کو پوری کرے۔ دیکھیے ہم تو ظاہر بات ہے کہ پوری عمر گزر گئی آپ لوگوں کی سیوا میں، لیکن پتہ نہیں کتنی سانسیں بچی ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داری جتنی جلدی پوری کر لیں تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنا فرض ادا کر لیں گے۔ اس میں یہی نہ ہو کہ ان کے نام کے ساتھ کبھی سمیلن ہو، بڑے پیمانے پر ان کا جشن منایا جائے، بڑے پیمانے پر ان کا سمان سماروہ ہو، بلکہ دن میں یہ چاہوں گا کہ ان کے فن پر، شخصیت پر، ان کے کلا پر، ان کی کرتیوں پر، ان کے جیون کے اوپر دن میں سیمینار ہو اور رات کو کبھی سمیلن ہو، تاکہ دونوں کا پورا حق ادا ہو پائے، اور اس کو ایک کتابی شکل دی جائے۔ مشاعرہ کبھی سمیلن رات بھر کا ہوتا ہے، صبح کو ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا ان کا جو کام ہے پوری زندگی کا اس پر لکھا جائے، اس پر بولا جائے، اور وہ کتابی شکل میں آپ لوگ چھپوائیں تو میں آپ کو بہت زیادہ دعائیں بھی دوں گا، بہت زیادہ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور چاہوں گا کہ میری آواز میں آپ سب اس طرح سے آواز ملائیے کہ تالیاں دیکھ کے تالیاں اس کے ساتھ اس کو آپ سمرتھن دیجئے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا اور اتنا اچھا سن لیا آپ نے. ان کا بڑا کمال یہ ہے راج جی کا کہ انہوں نے, میں برسہ دراز سے آ رہا ہوں, مجھے 50 سال سے زیادہ ہو گئے غازی آباد میں آتے ہوئے. جو 25 جنوری کا مشاعرہ اور کبھی سمیلن ہوتا ہے اس میں برابر آ, لیکن یقین کیجئے کہ جتنا انہوں نے کبھی سمیلن مشاعرے کا استر بلند کیا ہے, جتنے اس کے معیار کو قائم رکھا ہے اور کویتا آپ لوگوں کو سنوائی ہے اس منچ کے ذریعے سے, اس کے لیے میں جتنی بھی دعائیں ان کو دوں, جن کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے. اور آپ لوگ بھی اس بات کی داد دیجئے کہ انہوں نے یہاں پر کویتا کو زندہ رکھا ہے. معاف کیجئے گا, کبھی سمیلنوں میں آپ لوگ بہت سی تفریح کر کے چلے جاتے ہیں, لطیفے ہوتے ہیں, چٹکلے ہوتے ہیں, ٹپڑیاں ہوتی ہیں, لیکن کویتا دھرم ہم جب اس منچ کے اوپر آتے ہیں تو ہماری روح کانپتی ہے کہ اس منچ کے جنم داتا یقیناً کالی داس ہے, اس کے جنم داتا جے شنکر پرساد ہیں, اس کے جنم داتا آپ کی مہادیوی ورما ہیں, یا مثال کے طور پر اگر بزرگوں کو چھوڑ دیجیے تو جگر مراد آبادی, فراق گورکھپوری اور جناب علی, اس طرح کے تمام شعراء جو ہیں اس کے جنم داتا ہیں. تو یہاں پر ہم سے کوئی جملہ بے ادبی کا نہ ہو جائے تاکہ ان کی روح کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اگر یہ ذمہ داری آپ پوری کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے میری اتنی بات چیت سن لی, اس لیے کہ یہ کہنا ضروری تھا. میرے سپرد آپ نے آج کے اس بھویہ منچ کی صدارت ادھیکشتا سپرد کی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, بہت خاکسار آدمی ہوں. آئیے میں چند شعر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ کچھ نئے کچھ پرائیں جو بھی مجھے یاد آ جائے گا میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ باتوں باتوں میں, پرتھوی جی, باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جاتی ہے, باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جاتی ہے, پھر بناؤ بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے. باتوں باتوں میں جہاں بات بگڑ جاتی ہے, پھر بناؤ بھی تو وہ بات کہاں آتی ہے, وہ بات کہاں. آئیے میں نے ادھر 4 پنکتیوں میں ہندوستان کو بیان, خیر ہندوستان کی عظمتوں کو بیان کرنا تو ایک کیا ہزاروں قلموں کے بس کی بات نہیں ہے, مگر میں نے 4 پنکتیوں میں اس کو جینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ نے اس کو محبت سے سن لیا تو میرے اندر آگے حوصلہ پیدا ہوگا. بات شروع کرو. کوہر بھائی سنیے, پیش کرتا ہوں. کوہر بھائی سنیے. 4 مصرے اس عظیم دیش کی نظر. محبت ابتدا میری, شروعات, آرم. محبت ابتدا میری, محبت انتہا میری. محبت ابتدا میری, محبت انتہا میری. میں ہندوستان ہوں, سب سے نرالی ہے ادا میری. محبت ابتدا میری, محبت انتہا میری. میں ہندوستان ہوں, سب سے نرالی ہے ادا میری. سنی جاتی ہے صدیوں سے, سنی جائے گی صدیوں تک. سنی جاتی ہے صدیوں سے, سنی جائے گی صدیوں تک. ہزاروں بولیوں سے مل کے بنتی ہے صدا میری. سنی جاتی ہے صدیوں سے, سنی جائے گی صدیوں تک. ہزاروں بولیوں سے مل کے بنتی ہے صدا میری. محبت ابتدا میری, محبت انتہا میری. بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ نے اس محبت سے سن لیا. آئیے میں ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ نیا شعر ہے. راج جی سنیے, شعر پیش کرتا ہوں کہ جاگتی آنکھوں کو ہر شام یہ سمجھانا ہے. جاگتی آنکھوں کو ہر شام یہ سمجھانا ہے, بھیڑ طے کرتی ہے کب لوٹ کے گھر آنا ہے. جاگتی آنکھوں کو ہر شام یہ سمجھانا ہے, بھیڑ طے کرتی ہے کب لوٹ کے گھر آنا ہے. آئیے جینے کا ایک چھوٹی سی کوشش ہے, کیسے جیا جا سکتا ہے. پیش کرتا ہوں کہ بات بڑھ جاتی تو کھوٹا ہوتا دونوں کا سفر. میرے نوجوان بچے یہاں موجود ہیں, جو اور لوگ ہیں,
اگر اتارنے کی جیون میں کوشش کریں, دیکھیے زندگی کتنی سرل ہوتی ہے. ساری دشمنی ہمارا دشمن ہمارے پاس بیٹھا ہوا, اس سے لڑائی ہے. پیش کرتا ہوں کہ بات بڑھ جاتی تو کھوٹا ہوتا دونوں کا سفر. پروان بھائی, بات بڑھ جاتی تو کھوٹا ہوتا دونوں کا سفر, میں ہی پیچھے ہٹ گیا اور اس کو رستہ دے دیا. بات بڑھ جاتی تو کھوٹا ہوتا دونوں کا سفر, میں ہی پیچھے ہٹ گیا اور اس کو رستہ دے دیا. آپ نے انصاف نہیں کیا, کوئی بات نہیں ہے, کل 2-4 دن میں سمجھ لیجئے گا, جلدی مجھے بھی نہیں ہے, زندگی میں جب سمجھنے کا کام آ جائے گا. واقعی میری عادت نہیں کہ میں آپ سے کہوں تالیاں بجائیے, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, میری تو پوری زندگی کی محنت آپ کے سامنے ہے. بات بڑھ جاتی تو کھوٹا ہوتا دونوں کا سفر, ارے میں ہی پیچھے ہٹ گیا اور اس کو رستہ دے دیا. بات بڑھ جاتی تو کھوٹا ہوتا دونوں کا سفر, میں ہی پیچھے ہٹ گیا اور اس کو رستہ دے دیا. آئیے ایک شعر اور سنیے کہ ہوا کے سامنے سینہ سپر تو رہتا ہے. سینہ سپر, سینہ کھول کے کھڑا ہو جائے, بلایا کیجئے. ہوا کے سامنے سینہ سپر تو رہتا ہے, مگر چراغ ہے بجھنے کا ڈر تو رہتا ہے. دیر سے آیا ہوں, آپ کو ہی سننے کے لیے بیٹھے ہیں سر. میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ گاؤں سے آیا ہوں, جوڑیں گے نہیں توڑیں گے. گاؤں سے آیا ہوں, جوڑیں گے نہیں توڑیں گے. شہر کے لوگ ہیں ایسے تو نہیں چھوڑیں گے. اگر پوری تاریخ آ گئی ہو آپ کے سامنے. گاؤں سے آیا ہوں, جوڑیں گے نہیں توڑیں گے. شہر کے لوگ ہیں ایسے تو نہیں چھوڑیں گے. اب اس شعر کو آپ سن لیجئے محبت سے, بڑا جی خوش ہوگا. نیا شعر ہے, پیش کرتا ہوں کہ شہر سے آیا ہوں ایسے تو نہیں چھوڑیں گے. بہہ گیا وقت کے سیلاب میں رشتوں کا غرور. رہ گیا وقت کے سیلاب میں رشتوں کا غرور, کتنا چاہا تھا کہ اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے. رہ گیا وقت کے سیلاب میں رشتوں کا غرور, کتنا چاہا تھا کہ اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے. آئیے چند شعر سنیے کہ کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو آتا نہیں. کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو آتا نہیں, اور میرے پاس کوئی چور دروازہ نہیں. واہ, کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو آتا نہیں. کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو آتا نہیں, اور میرے پاس کوئی چور دروازہ نہیں. اب ایک مضمون سنا رہا ہوں, پہنچیے اور مجھے لگے کہ آپ تک پہنچا مضمون. بہت اچھے. کھل کے ملنے کا سلیقہ آپ کو آتا نہیں, اور میرے پاس کوئی چور دروازہ نہیں. وہ سمجھتا تھا اسے پا کر ہی میں رہ جاؤں گا. انسانی فطرت بیان کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجئے گا کہ اور میرے پاس کوئی چور دروازہ نہیں. وہ سمجھتا تھا اسے پا کر ہی میں رہ جاؤں گا, اس کو میری پیاس کی شدت کا اندازہ نہیں ہے. یہ ہیں وسیم صاحب. وہ سمجھتا تھا اسے پا کر ہی میں رہ جاؤں گا. وہ سمجھتا تھا اسے پا کر ہی میں رہ جاؤں گا, اس کو میری پیاس کی شدت کا اندازہ نہیں. پوری کویتا پڑھی تھی, میں شعر سنا رہا ہوں, صرف 2 مصرے ہیں اور وہ سارا مضمون آ گیا. ملاحظہ کیجئے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. اس کو میری پیاس کی شدت کا اندازہ نہیں. جا دکھا دنیا کو, مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور. جا دکھا دنیا کو, مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور. تو سمندر ہے تو ہو, میں تو مگر پیاسا نہیں ہوں. جا دکھا دنیا کو, مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور. جا دکھا دنیا کو, مجھ کو کیا دکھاتا ہے غرور. تو سمندر ہے تو ہو, میں تو مگر پیاسا نہیں. تو سمندر ہے تو ہو, میں تو مگر پیاسا نہیں. یہ بالکل ایک تازہ غزل سنا تو مزہ آ رہا ہے. آئیے مطلب سنیے. کس سے ناراض ہو, کس بات کا شکوہ کرنا. شکوہ شکایت, ملاحظہ کیجئے گا مجھے.
सुनो भाई, किससे नाराज हो? नई गजल सुना रहा हूं प्रतिभा भाई, किससे नाराज हो? जरा दूसरे मिसरे में आपको जहमत करना पड़ेगी, फिर तो सब मामला आसान हो जाएगा। पेश करता हूं, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। जिंदाबाद गाजियाबाद। इस शेर की दाद नहीं मिलती है और मैं कसमसा के रह जाता हूं कि मेरा शेर पहुंच गया। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। मैं जितनी देर समझिए कि सदियों का हिंदुस्तान बोलेगा, मैं किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। क्या उम्दा गीत सुनाया हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन ने, क्या शायरी पढ़ी गई। अरे किस किस का नाम लो, ये सीता जी, इनको तो बहुत अरसे के बाद सुना, क्या जबरदस्त आपने गीत सुनाए हैं। जिंदाबाद। कि किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। जिंदाबाद। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना, तुझको आता है बहुत। मर जाऊंगा फिर उसका गजल नहीं मिलेगी मेरे बाद गाइस के ऊपर इस तरीके की। मैं सही बता रहा हूं आपके, पूरी जिंदगी मैंने दी है इस डिक्शन को, गजल के डिक्शन को। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। और आइए ये शेर देखिए, आईना मैं दे रहा हूं, चेहरे आप तलाश करें। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। अरे बताइए मिसरा पहुंचा आप तक। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। वाह वाह, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। क्या आइए आइए वाह, वाह, मजमून वाह। और सुनिए। वाह वाह, ना सुनो कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। और सुनिए एक मजमून, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, विनम्रता है, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा कर। देखिए गजल क्या क्या कहती है, और सब आपके घर आंगन की बात कहती है। पेशकर ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। होता सबकी नजर है, सारे सुखन फहमों की नजर है। खाकसार का शेर सुनिए कि ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। अरे कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना।
ہوتا کچھ اور ہے، کچھ لگتا ہے، کچھ دکھتا ہے، کتنا دشوار ہے آنکھوں میں. بہت بہت شکریہ. نہیں جائیں گے نہیں ابھی، ایک بار ذرا بھرپور تالیاں بجا دیجئے. بھائی صاحب ایک وہ ضرور سنا دیجئے، میں حاضر کہتا ہوں. یہ اصل میں قطرہ بہا کر مجھے لے جائے، وہ والی. جی ڈاکٹر سیدر صاحب، اصل میں اب یہ شعر اتنے وائرل ہو چکے ہیں اور اتنی جگہوں پر پڑھے جاتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے، مگر آپ کا حکم ہے میں پیش کیے دیتا ہوں. پچھلے دنوں بہت ہی یہ چلا ہے کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. کچھ شعر ہوتے ہیں کالجائی ہو جاتے ہیں. بہت فیمس ہو گیا ہے. میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی دے دیتا میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. میں تو صرف یہ کہ قلم سے لکھنے والا ہوں، دینے والا تو کوئی اور ہے. پیش کرتا ہوں کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے. خیروں کے بچوں کی نئی عمروں کی دیکھیے کتنا بڑا درد بیان کر رہا ہوں. گھر گھر کا درد ہے، آج کا گھر گھر کا درد ہے. اصولوں پر جہاں آج آئے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے. کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے. واہ 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 واہ. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے. کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے. کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے. اب یہ گھر آنگن کا شعر لیجئے اپنے ساتھ، اور جو اپنی مہیلاؤں کے ساتھ، اپنی پتنیوں کے ساتھ تشریف نہیں لائیں، نہیں آئی ہیں ان کے ساتھ، ان تک پہنچائیے یہ شعر. یہ اس سبھیتا، اس سنسکرتی کا شعر ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. پیش کرتا ہوں کہ کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب، کتنے ہی آزاد آپ ہو جائیں، لیکن جو میں بتا رہا ہوں یہی ہے ہمارے سنسکار، کہ نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے. کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں، سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. واہ. میں پیش کرتا ہوں کہ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں، سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. لچک جانا ضروری ہے. میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو. میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو کہ اس کے بعد بھی دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے. واہ میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس واہ 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 واہ. میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو کہ اس کے بعد بھی دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے. اور یہ دیش، یہ مٹی، یہ سرزمین، یہ عظیم سرزمین، یہ تو یقین رکھنے والی ہے اوپر والے میں. لہذا جو لوگ کہ اس کے خلاف جاتے ہیں ان کے لیے نظر کرتا ہوں کہ سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا. یہ سب پہ غور کیجئے گا، میں نے محسوس کا شبد استعمال کیا. دیکھیے آخری آدمی آئیے اس شعر میں شرکت کیجئے. پیش کرتا ہوں کہ سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا. جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے. سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا. سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا. جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے. اور ناری کے سمان میں آخری شعر غزل کہہ رہی ہے. پیش کرتا ہوں. سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا. جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے. بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا. بہت قیمتی مصرع ہے.
बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक संबंध ताल्लुक टिक नहीं पाता। अरे मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश। मुझे असल में बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाया था हमारे विष्णु ने, तो मुझे उसी वक्त था कि मैं ये शेर जरूर सुनाऊंगा। इन्होंने बहुत प्यारा गीत, बहुत ही यानी अजीब गरीब एहसास थे कि आपका दिल तड़प जाए और आप अंदर तक गीत छूता हुआ चला जाए। मैंने एक शेर की मुझे उस वक्त याद आया था, मैं वो सुनाई देता हूँ, ये आप लोगों को सुनेगा। आइए, मतलब उसका यूं है, जरा सा गौर करके सुनिएगा तो मुझे भी मजा आएगा और आपको भी लुत्फ आएगा। पेश करता हूं। क्या समंदर दिल में है? समंदर दिल में है, इजहार के प्यासे से लगते हैं। व्यक्त करना, इजहार, जाहिर। समंदर दिल में है, कह नहीं पा रहा। समंदर दिल में है, इजहार के प्यासे से लगते हैं। सदाओं के जमाने में जो सन्नाटे से लगते हैं। बहुत अजीब शेर सुनाया मैंने, आप पूरी कैफियत को समझिए क्या कह रहा हूं। समंदर दिल में है, इजहार के प्यासे से लगते हैं। सदाओं के जमाने में जो सन्नाटे से लगते हैं। अजब एहसास है, अजब एहसास है, गर्दे गुनाह छूकर गुजर जाए। गुनाह की मिट्टी, गुनाह की पेश करता हूं कि अजब एहसास है कि समंदर दिल में है, इजहार के प्यासे से लगते हैं। सदाओं के जमाने, माफी चाहता हूं, बयान इसलिए करना पड़ता है, दर्द मेरा पूरी तरह आप तक पहुंच जाए, इसलिए मुझे बयान करना पड़ता है कि समंदर दिल में है, इजहार के प्यासे से लगते हैं। सदाओं के जमाने में जो सन्नाटे से लगते हैं। अजब एहसास है, गर्दे गुनाह छूकर गुजर जाए तो अपने आप को हम देर तक मैले से लगते हैं। पृथ्वी भाई, ये मजमून सुना इससे पहले। अजब एहसास है, गर्दे गुनाह छूकर गुजर जाए। भाई आप तो बहुत बड़े ना, गजल का पहला मजमून सुना रहा हूं। अजब एहसास है, गर्दे गुनाह छूकर गुजर जाए तो अपने आप को हम देर तक मैले से लगते हैं। और अब सुनो विष्णु, अजब एहसास है, गर्दे गुनाह छूकर गुजर जाए तो अपने आप को हम देर तक मैले से लगते हैं। न मेरी आंख में आंसू, न तू चेहरे से बेचेहरा। सुनो दोस्तों, इस खाकसार से कि न मेरी आंख में आंसू, न तू चेहरे से बेचेहरा। मिले हैं मुद्दतों में हम तो समझौते से लगते हैं। न मेरी आंख में आंसू, न तू चेहरे से बेचेहरा। मिले हैं मुद्दतों में हम समझौते से। बहुत